أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے جبکہ تم گڑ گڑا کرو چپکے چپکے اسی کو پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہم کو اس سے نجات دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بن جائیں گے. یہ سورہ انعام کی 63 نمبر کی آیت ہے. اس میں مشرکین سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے وہ ہستی جو تمہیں ہر قسم کی تاریکیوں میں مشکلات سے نجات دیتی ہے. بحر و بر کی تاریکیاں، زمین پر بھی تاریکیاں چھاتی ہیں، رات میں بھی، رات کے وقت میں بھی، دن کے وقت میں بھی، گرد غبار کی وجہ سے، یا آسمان پر بادلوں کی گہرے بادلوں کی چھانے کی وجہ سے، یا سمندروں میں گہری یعنی موجوں کی وجہ سے بہت سی اندھیریاں ہوتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اصل میں اندھیری انسان کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہے سوائے اس کے کہ رات میں اس کو سونے کے لیے آرام اور سکون جو چاہیے وہ اندھیرے میں ملتا ہے. اس کے علاوہ دیگر انسان کے کام کاج کے لیے اجالا اور روشنی چاہیے، کیونکہ اگر اجالا اور روشنی نہیں ہوگا تو پھر اس کے کام کاج میں خلل پڑ سکتا ہے اور وہ مصائب اور مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے. تو مختلف قسم کی جو اندھیریاں ہیں اس میں جو ہے کون ان کو بچاتا ہے. انہیں جو تاریکیاں ہیں جو آفات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جب مثلا کھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے اور طوفانی ہوائیں چلنے لگے، یا صحرا میں آندھی آ جائے، یا سمندر کی موجیں انسان کو اپنے میں گھیر لے، ڈھانپ لے اور لپیٹ لے، تو اس وقت کے تعلق سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کون ہے وہ ہستی جو تم کو بچاتی ہے. اس میں مشرکین مکہ سے ان کی بدعمالیوں اور ان کی غلط کاریوں پر توجہ دلانے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے کہ تم اس وقت کس کو پکارتے ہو. اپنے سارے جو تمہارے معبودان باطلہ ہے اور تمہارے گھڑے ہوئے چھوٹے فرضی جو معبود ہے ان تمام کو چھوڑ کر تم اس وقت صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، وہ وقت جب تمہاری پریشانی کا ہوتا ہے. انہیں اس طریقے سے کہ تضرعا وخفیہ فرمایا، انہیں علانیہ طور پر بھی اس کا انہیں اظہار کرتے ہو تم، اور اعتراف کرتے ہوئے اپنی بے بسی اور کمزوری اور مجبوری اور لاچاری کا، اور خفیہ طور پر بھی دل ہی دل میں اندر اندر اس بات کو جو ہے تسلیم کرتے ہو تم، اور اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ مصیبت سے نجات دے دیں گے تو ہم اس کے ساتھ کسی اور کو پھر شریک نہیں کریں گے، اور اس کے ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، اس کو ہم اپنا کارساز سمجھیں گے. یہ ساری باتیں دل ہی دل میں، دل کے ارادے میں جو ہے ان کے خیال میں یہ بات آتی رہتی ہے جس وقت وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون تم کو نجات دیتا ہے ایسے وقت میں، ایسی مشکل وقت میں. اور پھر کہا جا رہا ہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر تم شرک کرنے لگتے ہو. پھر کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ ہی ہے وہ ذات جو تمہیں بچاتی ہے تمام مصیبتوں سے، مشکلات اور مصائب سے، اور تمہارے کرب اور بے چینی کے عالم سے تم کو نکالنے والی ذات وہی ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ تمہارے اوپر سے وہ بادل چھٹ جاتے ہیں، جو پریشانی اور مصیبت تمہارے پاس سے ہٹا دی جاتی ہے، تو پھر تم وہی کام کرنے لگتے ہو، وہی جو ہے اسی طریقے سے شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ کیسا ظلم ہے اور یہ کیسی بغاوت اور غداری ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. سورہ عنکبوت 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم
شرینِ کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے اس کے دین کے لیے تم اسی کو پکارتے ہو، اور پھر جب وہ تم کو نجات دے دیتا ہے اس سے، وہ پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے، تو پھر تم اس کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہو۔ یہ معاملہ مشرکین کا تھا، لیکن وہ بھی اپنے برے وقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا المیہ ہے کہ مسلمان یعنی ساز و سامان میں اور مادی سامانوں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی ان کو اللہ یاد نہیں آتا، جبکہ وہ اپنا کارساز مورتیوں کو اور بتوں کو اور تصویروں کو نہیں مانتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ جو مادی سامان ہے اور جو آلات ہے اس کو بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ وہی ان کا کارساز ہیں، تو پھر وہ بتوں سے کم کیا ہوا؟ یعنی جو بتوں کو پوجنے والے ہیں وہ بھی کم از کم اپنے برے وقت میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جو بتوں کو پوجنے والے نہیں ہیں، جن کا یہ دعویٰ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ساز و سامان کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارا دھیان یعنی اس قادر مطلق کی طرف نہیں جاتا، اور ایسے برے وقت میں یعنی بیماری اور پریشانی کے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی ڈاکٹروں اور علاجوں اور دواؤں اور اس کی طرف جو ہے ہماری توجہ جاتی ہے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت اعصاب اور جو ہے پریشانیوں میں جب ہم گھر جاتے ہیں، آفتوں میں، تو اس وقت ہماری توجہ یعنی آلات پر جاتی ہے، سواریوں پر جاتی ہے، دیگر مشینوں پر جاتی ہے، اسی کو ہم اپنا کارساز سمجھتے ہیں، جبکہ یعنی کائنات کا جو مالک ہے اس کی طرف ہماری توجہ جانا چاہیے، ہم اس کی طرف سوچنا چاہیے، اس کے بجائے ہم ادھر اور ادھر سوچتے جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے واضح فرمایا کہ یہ تمام مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات، آفتیں، مصائب، یہ سب چیزیں تمہارے اعمال بد کی طرف سے ہوتی ہیں، عام طور پر، عمومی طور پر یعنی اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک آخرت کے عذاب کا ہلکا سا نمونہ ہے جو رب کی رحمت ہے کہ دنیا میں انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے، جو غافل انسان ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ بتاتے رہتے ہیں ان کو، تاکہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کے بڑے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے تقاضا ہے کہ ایسے چھوٹی چھوٹی جو تکالیف اور پریشانیاں سے انسان جو دوچار ہوتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ متنبع کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے، جس کا تذکرہ سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم ضرور چکائیں گے ان کو یعنی مزہ یعنی عذاب کا، چھوٹے سے عذاب کا، وہ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہوتی ہے کہ بندہ بڑے عذاب سے بچ جائے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا سورہ شورى 25ویں پارے میں، یعنی جو مصیبتیں تمہارے اوپر، جو آفتیں، جو پریشانیاں، جو مشکلات جو تمہارے اوپر پڑتی ہیں، تم اس میں جب گھر جاتے ہو تو یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سوں کو تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں، یعنی کئی ایک تمہارے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جس کو معاف فرما دیا جاتا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر 22ویں پارے میں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے انسانوں کو ان کے گناہوں کے سبب، تو پھر زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایک بھی نہیں بچے گا، اتنے گنہگار ہیں انسان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں تم لوگوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف چاہے خراش ہی کیوں نہ پڑ جائے، تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس کے ذریعے سے معاف فرما دیتے ہیں، اس کا بدل تم کو دیا جاتا ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے سوائے انبیاء کرام کے، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دیگر انسان کو جو حالات جو پیش آتے ہیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو نقصانات سے جو دوچار ہوتے ہیں،
وہ عام طور پر ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش بھی کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی، لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو کرتوت ہوتے ہیں، ان کے جو ہاتھوں سے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے کے طور پر ان کے جو ہے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ یہیں پر دنیا میں دے دیتے ہیں، تاکہ آئندہ آنے والے جو بڑا عذاب ہے اس سے ان کو محفوظ کر دیا جائے۔ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سلسلہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کے جو تدابیر ہیں، جو مصائب سے بچنے کے سلسلے میں جو وسائل ہیں اور جو چیزیں ضروری ہیں اس کو اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے انسان کو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہرگز اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو جو ہے یہ سمجھے کہ وہی کارساز ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور یہ سارے جو ہے وسائل اور مادی اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر انسان کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انہی کے پیدا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان اسباب کو پیدا کیا ہے اور اس کی مشیت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں، اس کے حکم کے بغیر یہ کام نہیں کرتے، نہ ہم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ چیز ذہن نشین ہونا چاہیے انسان کو، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا۔ توکل اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی اسباب اور جتنے وسائل اور جتنی قدرتیں آپ کو حاصل ہے، جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں، ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یعنی نتائج کے لیے مسبب الاسباب کی طرف دیکھتے رہنا، اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھنا، یہ اصل ہے، کیونکہ اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اور اس میں یعنی بذات خود نفع نقصان یعنی پہنچانے کا کوئی اختیار اس میں نہیں رکھا گیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کیفیت ڈالتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں جتنے وسائل ہوں گے، جتنے آلات ہوں گے، جتنی دوائیں، انجیکشنز، آپریشنز، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر ہم جو ہے علاج کروا لیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر انسان کو شفا نہیں مل سکتی، یہ بات اس کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ساری مصیبتوں اور مشکلات اور پریشانیوں کے وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ فلاں اسباب کو اختیار کر لیں گے، فلاں وسائل کو اختیار کر لیں گے تو بچ جائیں گے۔ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو سب کچھ نہیں سمجھنا، اس کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، انہی کے پیدا کردہ ہے، اور ہمیں فائدہ اور نقصان اللہ کی ذات کی طرف سے ہوگا، کارساز اور جو ہے حقیقی مالک ہمارا وہی ہے۔ یہ بات جو ہے اگر ذہن میں رہ جائے گی تو پھر وہ مشرکوں جیسا کام ہم نہیں کریں گے کہ فائدہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور نقصان ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اور اچھے حالات جو ہے جب رہیں تو پھر اپنی من مانی کریں، ادھر یا ادھر جانا شروع کر دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔